بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں جب روضہ منورہ کی دیوار گر پڑی اور بادشاہ کے حکم سے نئی بنیاد رکھی گئی تو ناگہانی بنیاد میں ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے اور خیال کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے، لیکن جب صحابہ رسول عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور پہچانا تو قسم کھا کے فرمایا، یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس پاؤں نہیں بلکہ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدم شریف ہے۔ یہ سن کے لوگوں کی گھبراہٹ اور بے چینی کو سکون ملا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد بصرہ کے قریب دفن کیا گیا، مگر قبر نشیب میں ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی پانی میں ڈوب جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بار بار خواب میں آ کر قبر بدلنے کا حکم دیا، چنانچہ اس شخص نے 10,000 درہم میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان خرید کر اس میں قبر کھود دی اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس جسم کو پرانی قبر سے نکال کر اس قبر میں دفن کر دیا۔ کافی مدت گزر جانے کے بعد الحمدللہ آپ کا مقدس جسم سلامت اور تر و تازہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں مدینہ منورہ کے اندر نہریں کھودنے کا حکم دیا۔ ایک نہر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے پہلو میں نکل رہی تھی۔ لا علمی میں اچانک نہر کھودنے والے کا پھاوڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک پر گر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں کٹ گیا اور اس میں سے تازہ خون بہنے لگا، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن ہوئے 46 سال گزر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک 2 مرتبہ قبر سے نکالا گیا۔ پہلی بار دفن کے 4 ماہ بعد نکالا گیا تو اس حالت میں تھے جس حالت میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دوسری مرتبہ 46 برس کے بعد اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھول کے ان کے جسم کو نکالا تو میں نے ان کو اس حالت میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا، اور ان کا کفن جو ایک چادر کا تھا بدستور صحیح و سلامت تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ یہ واقعہ 20 ذی الحجہ 1351 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک رات شاہ عراق نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کے طور پر مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں فرمایا کہ میرے مزار میں پانی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں نمی آنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے ہم دونوں کو اصل مقام سے منتقل کر کے دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پر دفن کر دیا جائے۔ امور سلطنت میں مشغول شاہ عراق دن کے وقت یہ خواب بھول گئے۔ دوسری شب انہیں پھر یہی ارشاد ہوا، اگلی صبح وہ پھر بھول گئے۔ تیسری حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے مفتی اعظم کو خواب میں اسی غرض سے ہدایت کی، نیز فرمایا کہ ہم 2 راتوں سے بادشاہ سے بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہ مصروفیات میں بھول جاتے ہیں، اب تم بادشاہ کو اس طرف متوجہ کرواؤ اور اس سے کہو کہ ہمیں موجودہ قبروں سے منتقل کرانے کا فوری بندوبست کرے۔ چنانچہ مفتی اعظم نے وزیر اعظم نور السعید پاشا کو ساتھ لے کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنا خواب سنایا۔ شاہ عراق نے کہا، آپ اس سلسلے میں فتویٰ دے دیں۔ مفتی اعظم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مزارات کو کھولنے اور ان کو منتقل کرنے کا فتویٰ دے دیا۔ یہ فتویٰ اور شاہ عراق کا فرمان اخبارات میں شائع کر دیا گیا، جس سے تمام دنیا اسلام میں جوش و خروش پھیل گیا۔ رائٹر اور خبر رساں اداروں نے اس خبر کی دنیا بھر میں تشہیر کر دی۔ حج کے موقع پر دنیا بھر کے ممالک سے شاہ عراق کے نام لاتعداد خدود شرکت کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر حکومت عراق نے خاص طور پر کسٹم اور روپے کی تمام پابندیاں ختم کر دیں، حتیٰ کہ پاسپورٹ کی قید بھی نہ رکھی گئی۔ مدائن جیسا چھوٹا قصبہ ان دنوں 10 روز کے اندر اندر ہی آبادی اور رونق کے لحاظ سے دوسرا بغداد بن گیا۔
ترکی اور مصر سے خاص طور پہ سرکاری وفد آئے۔ 29 دنوں میں جن جن خوش نصیب لوگوں کی قسمت میں ان بزرگوں کی زیارت لکھی تھی وہ پہنچ چکے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق بھی اس وقت 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ پیر کے روز 12 بجے کے بعد مزارات مقدسہ کھولے گئے۔ معلوم ہوا کہ مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ پہلے حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارکہ کو کرین کے ذریعے اس طرح اٹھایا گیا کہ ان کا مقدس جسم کرین پر نصب کیا گیا اسٹریچر پر خود بخود آ گیا۔ کرین سے اسٹریچر کو الگ کر کے شہر عراق، مفتی اعظم عراق کے وزیر مختار جمہوریت ترکی اور شہزادہ فاروق مصر کے ولی عہد نے کندھا دیا اور بڑے احترام سے ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا، اور اس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارکہ کو نکالا گیا۔ الحمدللہ دونوں اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجسام مقدسہ، ان کے کفن حتیٰ کہ ریش مبارکہ کے بال بالکل صحیح سلامت تھے۔ اجسام مبارکہ کو دیکھتے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی شاید انہیں رحلت فرمائے چند گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں گزرا۔ سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ ان دونوں مقدس ہستیوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کئی لوگوں نے چاہا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، لیکن ان کی نظریں اس چمک کے آگے ٹھہرتی ہی نہ تھیں۔ بڑے بڑے رائٹرز یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک جرمن ماہر چشم جو بین الاقوامی شہرت کا حامل تھا، اس تمام کاروائی میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا۔ اس منظر سے اتنا بے اختیار ہوا کہ آگے بڑھ کر مفتی اعظم سے کہتے ہوئے کہ مذہب اسلام کی حقانیت کا اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے، الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا۔ عراقی فوج نے باقاعدہ سلامی پیش کی۔ اس کے بعد بادشاہوں اور علماء کے کندھوں پر تابوت اٹھے، سفر اور اعلیٰ حکام کو بھی شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد ہر شخص جو وہاں موجود تھا اس سعادت سے مشرف ہوا۔ کم و بیش 80 سال قبل ہونے والا یہ عمران و فروز واقعہ تقریباً 20-25 سال تک بارہا اردو جرائد میں شائع ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔